الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات نقل کرتے ہیں اور یہ حدیث حسن معاشر سے متعلق ہے۔ آپ نے فرمایا اذا ظننتم فلا تحققوا، اگر تمہیں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی حاصل ہو جائے، بدگمان ہو جاؤ، تو اس بدگمانی کو ثابت کرنے کے لیے کھوج میں نہ لگو کہ اب مجھے اس کے دلائل ڈھونڈنے ہیں کہ میں بدگمان ہوا ہوں تو بدگمانی ثابت بھی ہو جائے، بلکہ حت الوسع مسلمان کے بارے میں خوش اعتقادگی رہے، الا یہ کہ اس کے بارے میں واضح بات ہو جائے کہ یہ ضرر رساں ہے، مسلمان کا خیر خواہ نہیں۔ وَإِذَا حَسَدْتُمْ، اور جب کسی بارے میں، کسی انسان کے دل میں کسی کے بارے میں کسی سے حسد اور جلن اور کڑن پیدا ہو تو فَلَا تَبْغُوا، حضور نے فرمایا پھر زیادتی نہ کرنا، اس کیفیت کا شکار ہو کر اس حسد کا مقابلہ ظلم اور زیادتی سے کر لو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنے اس جذبے کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دو۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا تُطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلُوا، اگر کسی چیز کے بارے میں تمہیں بدشگونی ہو جائے، خیال آئے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں، تو حضور فرمانا ہے بدشگونی پر اعتماد نہ کرو، علی اللہ توکلوا، اللہ پر اعتماد کرو کہ کوئی چیز بھی تمہارے لیے منحوس نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی حرکت نہیں کرتا، چہ جائے کہ کوئی چیز آپ کے لیے منحوس ثابت ہو جائے، کوئی گھڑی منحوس ہو، کوئی گاڑی منحوس ہو، کوئی شخصیت منحوس ہو، انسان کے اعمال منحوس ہیں جن کی نحوست انسان پر پڑتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور ناراضگی کی بنیاد پر اللہ کی طرف سے بے برکتیاں نازل ہوتی ہیں، اور ہم چیزوں کی طرف نسبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو راہ فرار اختیار کرنے کی بات۔ وَإِذَا وَزَنْتُمْ فَارْجِحُوا، آپ نے فرمایا اگر کوئی دکاندار ہے اور کوئی چیز تول کر دینا چاہ رہا تو اس کے حق سے زیادہ دو، جو حق بنتا ہے اتنا تو دو ہی دو، وہ تو دینا ہی ہے، یہ تو عدل کا تقاضا ہے۔ 100 روپے کے عوض میں اگر ٹماٹر خریدے ہیں کسی نے تو خود ٹماٹر دینے ہی ہیں، لیکن ارجحو، اگر کلو سے کچھ زیادہ دو گے تو یہ احسان ہوگا، اور حضور کی تعلیم یہ ہے کہ زن وارجے تولو، ذرا جھکتا تولو، تو یہ حضور کی تعلیمات ہیں کہ مسلمان پر کسی کا احسان نہ ہو، مسلمان پر کسی کا کوئی قرض نہ ہو، مسلمان پر کسی کا کوئی مالی بوجھ نہ ہو، بلکہ اگر کوئی دے تو اس کے مکافات میں، اس کے بدل میں مسلمان بھی اس کے ساتھ بھلائی کرے اور زیادہ بہتر بھلائی کرے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کرے تو نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ لوگوں میں غلط فہمی آج ہے کہ اگر کسی کے ساتھ نیکی کرو تو کل کو اسے شر سے بچو، اور اب معاذ اللہ اس بات کو حیات علی کی طرف بھی منسوب کرتے ہیں، حیات علی کی طرف یہ بات غلط منسوب کی جاتی ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، آپ کے اور دین کے سمجھدار ہیں، سمجھنے والے ہیں، لیکن ہم جیسے لوگوں تک ان کے توسط سے پہنچا، ان بزرگوں کی ہستیوں سے پہنچا ہے، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے، بلکہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی کو دو تو اس سے بہتر بن کر دو، یہ نہیں کہ کسی نے نیکی کی ہے اور میں اس کے ساتھ بدی کروں، یہ شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔